آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت شاہزیب خانزادہ صاحب کے ساتھ خاور مانیکا صاحب کا ایک سو کالڈ تہلکہ خیز انٹرویو نشر ہو رہا ہے، اور میں اس انٹرویو کے درمیان، اس انٹرویو کے دوران یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، کیونکہ میں اس انٹرویو کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس انٹرویو کو سنا جائے اور سننے کے بعد اس پر تبصرہ کیا جائے۔ ابتدائی طور پر ظاہر ہے جب یہ بریکنگ کے ڈبے گھومنا شروع ہوئے، مختلف چینلز پر ٹکر چلنا شروع ہوئے بشرا بی بی کے حوالے سے خاور مانیکا صاحب کے نام نہاد انکشافات پر، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اس پر ایک ویلاگ ریکارڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ کا مخالف آپ کی نجی زندگی پر یوں کیچڑ اچھالنے لگے، جب آپ کا مخالف آپ کی ذاتی زندگی کا یوں برسر عام تماشا بنانے لگے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جیت رہے ہیں یا آپ جیت چکے ہیں۔ خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ان کے حق میں کی جا سکتی تھیں۔ ظاہر ایک ایموشنل دھچکا تھا، ایک جذباتی طور پر انہیں پریشانی لاحق ہوئی ہوگی یقیناً، ایک مرد کے طور پر، اس سوسائٹی، اس معاشرے کے ایک مرد کے طور پر اگر دیکھیں، لیکن یہ وہ تمام باتیں تھیں جو انہیں تب کرنی چاہیے تھی جب وقت تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ مکہ اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ اور پھر جب آپ سیاسی مخالفتوں کے اندر، جب آپ نظریاتی اختلافات کے اندر ایک دوسرے کے گھر میں ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کے لیے گھسنا شروع ہو جائیں، تو یہ یقیناً آپ کی اخلاقی شکست ہوتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیصلہ سازوں کو ایک بڑی اخلاقی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاور مانیکا صاحب نے بہت ساری باتیں کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر باتوں پر اس وقت کم سے کم میڈیا کو واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ خاور مانیکا صاحب کے حوالے سے بھی اتنے برس بعد ان کو اگر یہ تمام تر باتیں یاد آئی ہیں، اتنے برس بعد اگر ان کو یہ یاد آیا کہ بڑی تکلیف سے گزرے، ان کے بچے بہت تکلیف سے گزرے، اتنے برس بعد ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بے وفائی ہوئی، انہیں دھوکہ دیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہے وہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو ایک سیریز ہے پریس کانفرنسز کی، بیانات کی، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اس سیریز کا ایک تسلسل ہے۔ میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں پاکستان کی تمام تر سیاسی جماعتوں سے، پاکستان کے تمام تر سیاسی کارکنان سے، سوشل میڈیا فالوور سے، میں اب بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سیاسی اختلافات کے اندر اس طرح کے ذاتی اور نجی معاملات کو مت لے کر آئیں۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب باتیں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب فیصلے ہیں اپنی نجی اور ذاتی زندگی کے حوالے سے، لیکن جہاں آپ کا سیاسی اختلاف ہے وہاں دلیل کے ساتھ اس سیاسی اور نظریاتی اختلاف کو رد کیجئے۔ کس نے کب شادی کی، کس کے ساتھ افیئر تھا، کس نے کب طلاق لے لی، کون کس وقت عدت میں تھا، یہ تمام تر باتیں پبلکلی کیے جانے کی نہیں ہیں۔ یہ آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی، جب آپ کا کوئی